بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكذلك قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق اللہ مولانا العظیم. قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ بات میں اور آپ بہت بخوبی جانتے ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک اللہ کے پیغام کو پہنچایا، جو ہدایت نامہ رہتی انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں اس دنیا میں بھیجا. اس ہدایت نامے کو ہم تک پہنچانے والی ذات گرامی قدر کون ہے؟ وہ ہیں میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس. آپ نے ہم تک قرآن کو پہنچایا، اور اس قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی ہدایتیں پوری انسانیت کے لیے دی ہے، ان تمام ہدایتوں کو آپ نے اپنی عملی زندگی کے اندر انسانوں کو کر کے بھی دکھلایا. صرف اس قرآن کو پہنچایا نہیں، بلکہ آپ نے اس قرآن کا عملی نمونہ دنیا میں پیش کر کے بتلایا کہ یہ ہے وہ قرآن کا عملی نمونہ. آپ کی جو زندگی تھی وہ قرآن ناطق آپ کو کہا جاتا ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جب چند صحابہ کرام نے یا چند تابعی حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے متعلق سوال کیا کہ آپ کی زندگی کیسی تھی، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کی عادتیں کیسی تھی، آپ کا گھر کے اندر کا ماحول کیسا تھا، آپ کا لین دین، آپ کا برتاؤ، آپ کے اخلاق کیسے تھے، تو اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جو جواب دیا تھا وہ جواب یہ تھا کہ آپ نے فرمایا قرآن نہیں پڑھتے ہو، قرآن نہیں پڑھتے ہو. کان خلقہ القرآن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی سر تا پا پوری زندگی آپ کی قرآن کا عملی نمونہ تھی. عملی نمونہ. ابھی ماضی قریب میں ہمارے ایک بہت بڑی بزرگ شخصیت گزری ہے، حضرت مولانا قاری صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ. ان کا ایک شعر ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ کوئی اعجاز تو دیکھے میرے قرآن ناطق کا، کوئی اعجاز تو دیکھے میرے قرآن ناطق کا. اس میں جو قرآن ناطق حضرت نے استعمال کیا ہے، مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعجاز تو دیکھے. کیا اعجاز ہے؟ فرمایا کوئی اعجاز تو دیکھے میرے قرآن ناطق کا. لقب امی ہیں اور علم کے دریا بہاتے ہیں. لقب امی ہیں اور علم کے دریا بہاتے ہیں. تو کیا کہا آپ کو؟ قرآن ناطق. میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی یہ قرآن کا عملی نمونہ تھا. اور اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے، اگر کسی کو آئیڈیل اور نمونہ بھی کیسا؟
بہترین کامل اور مکمل ترین نمونہ زندگی گزارنے کے لیے کسی کو بنایا تو وہ کون ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے یا نہیں ہے؟ آپ کی زندگی کے اندر جو قرآن رچ بس گیا تھا اسی کو دیکھ کر جو ہے دنیا اسلام کے اندر داخل ہوئی۔ یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، واویلا مچایا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، لیکن کوئی بتائیں، کہیں کی مثال پیش کریں کہ کہاں پر ایسے واقعات ہوئے؟ اسلام کے اندر داخل ہونے کا سبب تو میرے اور آپ کے آقا کی تعلیمات۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مورخ گزرے ہیں، بہت بڑے سیرت نگار گزرے ہیں۔ آپ کی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے اوپر ہے، آپ کی سیرت پر ہے، آپ کی بائیوگرافی پر ہے، 7 جلدوں میں حضرت نے وہ کتاب لکھی ہے سیرت النبی، اور اتنی بہترین کتاب ہے اردو کے ذخیرے کے اندر کہ شاید عربی کے ذخیرے میں بھی اتنی بہتر سیرت کے اوپر کتاب نہیں ملے گی۔ اس کے مصنف ہے علامہ سید سلیمان ندوی۔ ان علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، انہوں نے اپنے وقت میں رابندر ناتھ ٹیگور سے ایک مرتبہ سوال کیا۔ رابندر ناتھ ٹیگور بنگال کا مشہور شاعر ہے، اور ہمارے ملک کا جو اینتھم ہے، نیشنل اینتھم جن گن من، اسی کا لکھا ہوا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں۔ علامہ سید سلیمان ندوی نے رابندر ناتھ ٹیگور سے سوال کیا کہ ہندو مذہب، ہندو میتھالوجی، ہندو آئیڈیالوجی اور یہ جو نظریہ ہے ہندو مذہب کا، یہ ہزاروں سال پرانا ہے۔ کتنا پرانا ہے؟ کئی ہزار سال پرانا ہے ان کے کہنے کے مطابق، لیکن اس کے باوجود ہندو مذہب دنیا کے اندر دیکھا جائے تو 2 یا 3 ملک ایسے ہوں گے جہاں پر رسمی طور پر ہندو مذہب رائج، لیکن اسلام صرف 1300 سال پرانا ہے۔ جب حضرت علامہ سید سلیمان ندوی نے یہ بات کہی تھی، آج سے تقریباً 100 سال ہو گئے اس بات کو، اس وقت حضرت نے کہا تھا کہ اسلام صرف 1300 سال پرانا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ شاید دنیا کا کوئی ایک خطہ بھی ایسا نہ ملے جہاں پر اسلام اور مسلمان موجود نہ ہو۔ ہے یا نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ سوال کیا علامہ سید سلیمان ندوی نے رابندر ناتھ ٹیگور سے، تو اس وقت ٹیگور نے کیا جواب دیا تھا؟ ٹیگور نے کہا تھا کہ اسلام جو اس وقت پوری دنیا کے اندر پھیلا ہے، اور ہندو مذہب اگرچہ ہزاروں سال پرانا ہے لیکن وہ دنیا کے کونے کونے تک نہیں پہنچ پایا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تمہارا مذہب، مذہب اسلام واحد مذہب ہے، ایک اکیلا مذہب ہے دنیا کے اندر ایسا کہ جس کے اندر جو بات کہی گئی، جو تعلیم دی گئی، جو ہدایت دی گئی، جو باتیں بتائی گئی، ان تمام تعلیمات کو آپ کے پیغمبر نے اپنی زندگی کے اندر عملی طور پر ایک نمونہ کر کے بتایا ہے۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ اسلام دنیا کے کونے کونے تک پھیلا ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس کی ہر تعلیم کو اس تعلیم کے لانے والے نے عملی طور پر اپنی زندگی کے اندر ایک نمونے کے طور پر کر کے بتلایا ہو۔ بہت ساری مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں، مجھے کچھ اور موضوع پہ بات کرنا ہے، میں ایک مثال دے کر آپ کو بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائی مذہب ہے، آسمانی مذہب ہے، لیکن مجھے بتائیے کہ کیا عیسائیت کے اندر معاشرتی زندگی کے اعتبار سے عیسائیوں کو کوئی عملی نمونہ مل سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کنوارے اس دنیا سے اٹھائے گئے ہیں، کاروبار آپ نے کیا نہیں ہے، شادی آپ کی ہوئی نہیں ہے، بچے آپ کے پیدا ہوئے نہیں ہیں، اولاد کے حقوق، بیوی کے حقوق، لین دین کے حقوق، تجارت کے معاملات، ٹرانزیکشن، ان ساری چیزوں کے لیے عملی نمونہ کہاں سے لائیں گے؟ کہاں سے لائیں گے عیسائی؟ اور یہی وہ چیزیں تھی جس کے وجہ سے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ کرسچن اور جیوز، یہودیوں اور عیسائیوں کے اندر مذہب، دین اور دنیا کے اندر ایسی دوری پیدا ہوئی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو اپنے دائرے کے اندر قبول کرنے کے لیے تیار کبھی بھی نہیں رہے ہیں۔ لیکن اسلام کتنا پیارا مذہب ہے،
ایک ایک بات کے لیے اللہ تعالیٰ نے عملی نمونہ ہمارے سامنے رکھا ہے یا نہیں ہے؟ تو جو مذہب ایسا، جس کی تعلیمات ایسی، ان تعلیمات کو لانے والا پیغمبر ایسا کہ جس نے ہر بات کو اپنی زندگی کے اندر عملی طور پر کر کے بتلایا، آج اس مذہب کے ماننے والوں کا حال کیا ہے؟ دنیا میں بہت تیزی سے پھیلا، قبول ہے، بہت تیزی سے ترقی کیا، دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں اسلام اور مسلمان نہیں ہیں، لیکن آج دنیا کا کون سا خطہ ایسا ہے جہاں پر مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ نہیں بج رہی، جہاں پر تنزل کا شکار نہ ہو، جہاں پر جو ہے سیاستوں کے اور اغیار کے شکار ہم لوگ نہیں ہیں؟ کون سا ملک ایسا بچا ہوا ہے؟ بتائیے آپ مجھے، کیا ہونا چاہیے تھا؟ اور آج مسلمان کس سطح پر ہیں؟ کبھی ہم اپنا جائزہ لیں گے اس حوالے سے کہ آخر کیا وجہ ہے؟ سوچنے کی بات، اس کی بنیادی وجہ اگر کوئی ہو سکتی ہے تو عام طور پر مسلمانوں کی اپنے پیغمبر، اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت مبارکہ اور آپ کی روشن زندگی سے مسلمانوں کی عدم واقفیت ہے۔ مجھے بتائیے آپ کتنے مسلمان ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو آپ کی ولادت سے پہلے سے لے کر یا آپ کی ولادت سے لے کر آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، آپ کی شادی، آپ کی کوئی نبوت سے سرفراز کیا جانا، آپ کا مکی دور، آپ کا مدنی دور، آپ کی صلح حدیبیہ والا دور اور آپ کا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا جانا، آپ کے رشتہ دار، آپ کے چاچا، آپ کی پھوپھیاں، آپ کی ازواج مطہرات، یہ وہ ساری باتیں ہیں۔ مجھے بتائیں کہ کتنے مسلمان ہیں جو ان تمام باتوں سے پورے طور پر واقف ہیں؟ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، جلسے جلوس کے لیے کچھ وقت نکال لیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں۔ 1 سے 2 جلسے ہو گئے، 2 سے 4 جلسے ہو گئے، جلسوں میں تقریریں ہو گئی، نعتیاں ہو گئے، نعرے ہو گئے اور محبت کا اظہار ہو گیا اور ہم مطمئن ہو گئے کہ ہم اللہ کے رسول کے امتی ہیں اور بطور امتی ہم اپنا حق ادا کر رہے ہیں۔ آج ہماری جو بچیاں جو پچھلے کئی مہینوں سے آپ سنتے آ رہے ہیں غیروں کے شکار ہو رہی ہیں اور غیروں کے ساتھ بھاگنے پر تیار ہو رہی ہیں اور غیروں کے ساتھ بھاگ کر شرک کرنے پر تیار ہو رہی ہیں، مشرک کے ساتھ بھاگنے پر تیار ہو رہی ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ وہ بچی اپنے نبی کی زندگی سے واقف نہیں ہے، اپنے نبی کے پیغام سے واقف نہیں ہے، اپنے نبی کی تعلیمات سے واقف نہیں ہے۔ کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سب سے بنیادی تعلیم کیا ہے؟ کیا ہے آپ کی بنیادی تعلیم؟ آپ کی پوری زندگی شرک کے خلاف لڑائی میں گزری ہے۔ کیا آپ جانتے نہیں ہیں؟ جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تو سب سے پہلی دعوت آپ نے کس چیز کی دی تھی؟ آپ نے پہلی دعوت دی تھی توحید کی، توحید کی دعوت کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یہ وہ دعوت تھی جس دعوت کے دینے پر آپ کے قریبی رشتہ دار، آپ کے دوست احباب، آپ کے جاننے والے، آپ کے گھر والے، آپ کے خاندان والے آپ کے خلاف ہو گئے، اور وہ سب کے سب آپ کے ذاتی دشمن نہیں تھے۔ یہ بھی بتاؤں آپ کو، مکہ والے آپ کے مخالف ہوئے تو وہ آپ کے ذاتی دشمن نہیں تھے، ان کا صرف ایک ہی کہنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تمہارے ساتھ ہر بات پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے، ہمیں تمہاری ہر بات قبول ہے، تم جو چاہے ہم سے جو ہے معاہدہ کر لو، ہم تیار ہے، بس ایک کام کہ تم جو یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہو وہ کہنا چھوڑ دو،
یہ جو بتوں کو برا بھلا کہتے ہو وہ کہنا چھوڑ دو، لیکن میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کے معاملے میں، اللہ کی وحدانیت کے معاملے میں اور اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرنے کے معاملے میں کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ مکہ والے کیا آپ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے؟ کیا آپ جانتے نہیں کہ انہوں نے اپنا ایک نمائندہ اللہ کے رسول کے پاس بھیجا تھا اور وہ نمائندے نے آ کر آپ سے کہا تھا کہ محمد برخوردار، یہ جو تم بات کہہ رہے ہو کہ سارے بتوں کو چھوڑ دو اور صرف ایک اللہ کو مانو، اس کی وجہ سے تو سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، گھروں کے اندر دراریں پیدا ہو رہی ہیں، رشتے ناطے ٹوٹ رہے ہیں، تم یہ بات چھوڑ دو، اس کے علاوہ جو تم کو دل میں آئے وہ بولو، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ دولت چاہیے، ڈھیر لگا دیں گے، انبار لگا دیں گے دولت کا، چھوڑ دو، تیار ہو جاؤ، لے لو دولت کتنی چاہیے۔ آپ نے کہا نہیں، دولت نہیں چاہیے۔ کہا کہ کوئی حسن کے دلدادہ ہو، آپ کسی پر فریفتہ ہو، کوئی اچھی سی لڑکی چاہیے، پورے عرب کے اندر جو لڑکی آپ کو پسند ہے بتا دو، ہم تیار۔ لیکن آپ نے قبول کیا نہیں کیا، کہا کہ ہم آپ کو اپنا بادشاہ بھی تسلیم کر لے، لیکن آپ نے قبول نہیں کیا۔ آپ نے توحید کے معاملے میں سودے بازی نہیں کی، آپ نے توحید کے معاملے میں کوئی کمپرومائز قبول نہیں کیا آپ نے۔ اور ہماری بچیاں مشرکوں کے ساتھ جانے کے لیے تیار، کیا حال؟ مطلب یہ ہے کہ اپنے نبی کی سیرت سے واقف نہیں ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا آپ کے اوپر کہ آپ کے چاچا ابو طالب بہت پشت پناہی کی انہوں نے میرے اور آپ کے آقا کی، ہر موقع پر آپ کے لیے ایک مضبوط دیوار کی طرح جو ہے تو وہ کھڑے رہے، اور جب تک آپ تھے اللہ کے رسول کو بہت تقویت حاصل تھی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ابو طالب نے کہا کہ برخوردار بھتیجے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں اب گل چکی ہیں، اس میں اتنا دمخم باقی نہیں ہے، میرے اوپر اتنا تم بوجھ مت ڈالو جس کو میں برداشت نہ کر سکوں۔ یہ جو تم بات کہہ رہے ہیں اس کی وجہ سے آپس میں منافرتیں ہو رہی ہے، گھر ٹوٹ رہے ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، اس بات سے باز آ جاؤ۔ تو کیا فرمایا آپ نے فرمایا چچا جان، اگر آپ میری حمایت نہیں کرنا چاہتے نہ کیجئے، اگر آپ خاموش ہو جانا چاہتے آپ خاموش ہو جائیے، لیکن میں اس ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند بھی لا کر دیں گے تو بھی میں اس دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ اور آج کیا حال ہے؟ کیا حال ہے ہمارا؟ ربیع الاول آیا ہے، جلسوں کا اہتمام ہوگا، بڑے بڑے جلسے ہوں گے، باہر سے مقررین کرام آئیں گے، ہم وہاں پر پہنچیں گے، اور جو ہے تو سبحان اللہ اور الحمدللہ کے نعرے بھی ہوں گے، اور بہت ساری باتیں بھی سننے ملیں گی، بہترین انداز میں نعتیں بھی سنیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم چلتے بنیں گے۔ زندگی وہی ڈگر پر پھر واپس آ جائے گی، جو پہلے تھی وہی جو ہے ڈھنگ ہماری زندگی کا رہے گا۔ اصل میں کیا ہے بات؟ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے نسبت جو ہے وہ دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک ہے اعتقادی اور دوسری نسبت ہوتی ہے عملی۔ ہم تمام جو یہاں پر بیٹھے ہوئے اور پورے مسلمان اپنی نسبت اعتقادی تو رکھتے ہیں اللہ کے رسول سے، یہ اعتقاد ہے ہمارا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، یہ اعتقاد ہے ہمارا کہ آپ آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یہ اعتقاد تو ہے ہمارا کہ آپ کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، یہ اعتقاد تو ہے ہمارا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ آپ کی دی ہوئی تعلیمات اور ہم پر فرض ہے، یہ ساری چیزوں کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن جہاں بات آپ سے اپنی عملی نسبت کی ہے تو میں اور آپ اپنا گریبان جھانک کر دیکھیں کہ ہم اس معاملے میں کہاں پر ہیں۔ مانتے ہیں نبی، لیکن عملی زندگی میں آپ کی زندگی کا کچھ تو پرتو ہماری زندگی میں نظر آتا ہے ہمیں۔ مدارس کی بات لے لیجئے، اسکولوں کی بات لے لیجئے، عصری اسکولوں کی بات لے لیجئے، آج ہمارے بچے
بہت سارے جن کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، سرفراز کیا ہے، خوشحال ہیں، نعمتیں ان کو میسر ہیں، وہ اپنے بچوں کو مشنریز اسکولوں کے اندر جو ہے پڑھنے کے لیے داخل کرواتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ مشنری اسکولوں کے اندر کیا تعلیم دی جاتی ہے؟ ان مشنری اسکولوں کے اندر، کانوینٹ اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر ہمارے بچوں کو شرک کے اندر مبتلا کیا جا رہا ہے۔ کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے؟ روزانہ جو ان کی اسمبلی ہوتی ہے بچوں کی، جو صبح میں مارننگ پریئرز ہوتی ہے بچوں کی، اس میں کیا ان کی زبان سے شرک کا اقرار نہیں کرایا جاتا کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں؟ بلوایا جاتا ہے یا نہیں بلوایا جاتا ہے؟ تو کیا یہ شرک نہیں ہے کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں؟ یہ کہا جاتا ہے اور ہمارے بچے اس کو پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر بچہ چھوٹا ہے، کم سین ہے، اس کو شعور نہیں ہے اور وہ عدم شعور کی بنیاد پر یہ بات کا اقرار کر رہا ہے تو بات تب بھی بہت بھاری ہے، بات تب بھی بہت بھاری ہے۔ لیکن اگر وہ شعور کے ساتھ بات کہہ دے، وہ صاحب سمجھ ہو جائے، وہ بالغ ہو جائے اور وہ اپنی اسکول کی اسمبلی کے اندر اور مارننگ پریئرز کے اندر اس بات کا اعتراف کریں کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، تو آپ پوچھ لیجئے علماء سے، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، ایمان اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اس کا بیٹا قرار دیا جائے، اس کی اولاد قرار دی جائے، یہ بات کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر جہاں کہیں یہ بات کہی گئی ہے کہ عیسائیوں نے جو ہے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنایا، تو آپ کو بتاؤں اللہ نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں قرآن کے اندر کہ اس کو سن کر بدن کے اوپر رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ فرمایا کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، بہت بڑی بات ہے جو ان کی زبانوں سے نکل رہی ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان یقولون الا کذبا، یہ جھوٹے ہیں، ایک نمبر کے جھوٹے ہیں، یہ جو بات بھی کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور اس سے زیادہ خطرناک اور اس سے زیادہ ہلا دینے والا لہجہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، یہ اتنی خطرناک، اتنی بھیانک اور اتنی بھاری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، یہ ایسی بات ہے کہ اس بات کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض، اور زمین پھٹ پڑے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اللہ کہہ رہے ہیں، میں اور آپ کوئی عالم، کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی شیخ الحدیث نہیں، اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ یہ بات ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ پڑے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ کون سی بات؟ آگے اللہ نے فرمایا ان دعوا للرحمن ولدا، یہ بات کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اپنا بیٹا بنا لیا۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، حالانکہ رحمان کے لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے، یہ اس کی شان نہیں ہے، اس کی شان اس سے بہت اونچی ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی اولاد بنائے، وہ اپنے لیے کوئی اولاد بنائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، زمین کے اندر، آسمانوں کے اندر جتنی مخلوقات ہے وہ کل قیامت کے دن سب کے سب، وقت کے بڑے سے بڑے بادشاہ ہو، بڑے سے بڑے پیغمبر ہو یا بڑے سے بڑے فرشتے ہو، وہ کل قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے بندہ بن کر حاضر ہوں گے، بندے کی حیثیت سے حاضر ہوں گے، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا۔ بہت بڑی بات، بہت بڑی بات ہے۔ اور آگے ایک جگہ سورہ مائدہ میں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا
فرمایا کہ قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا. یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، ذرا ان سے پوچھو تو صحیح کہ کون ہے، کس کی طاقت ہے جو اللہ کے مقابلے میں آ جائے. اگر اللہ یہ چاہے، اور یہ بات اللہ ہی کہہ سکتا ہے، کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے. جو لہجہ اس آیت کے اندر ہے، عربی کے جو الفاظ ہے اس کے اندر جو تاکید ہے، وہ اہل زبان جانتے ہیں کہ یہاں پر اللہ نے جو صیغہ استعمال کیا، جو تعبیر استعمال کی، اللہ اکبر، ایسی تعبیر ہے کہ بدن کے اوپر رونگٹے کھڑے ہو جائیں. اللہ کہہ رہا ہے قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا. کون ہے، کس کی طاقت ہے جو اللہ کے مقابلے میں آ جائے اگر اللہ یہ چاہے کہ عیسیٰ ابن مسیح کو ختم کر ڈالے. عیسیٰ کو اگر اللہ ہلاک کرنا چاہے تو کون اس کے سامنے آ سکتا ہے؟ اگر اللہ عیسیٰ کی والدہ مریم کو ہلاک کرنا چاہے تو کون اس کے سامنے آ سکتا ہے؟ اگر اللہ آسمان اور زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، اگر اللہ ان کو ہلاک کرنا چاہے تو کوئی ہے جو اللہ کے سامنے آ کر سوال کر سکے؟ ہے کوئی؟ شرک اتنی بڑی جو ہے بھاری جرم ہے. میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی، آپ کی پوری زندگی وہ شرک کے خلاف لڑائی میں گزری ہے. اور آج ہمارے بچوں کے چھوڑ دیجئے، خود ہم لوگ اعتقادی شرک کے اندر، عملی شرک کے اندر کتنے واقف ہیں. آج ہم چونکہ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے واقف نہیں ہیں، اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے بچے اور ہماری بچیاں مشرکوں کے ساتھ، بتوں کو پوجنے والوں کے ساتھ، اللہ کے علاوہ غیروں کے سامنے اور معمولی چیزوں کے سامنے سر ٹیکنے والوں کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو رہی ہیں. کس کا قصور ہے؟ سیرت ہم جانتے ہی نہیں ہیں. کیا پیغام ہے، کیا تعلیمات ہے، آپ کا مطمح نظر کیا تھا، آپ کی پوری زندگی کس درد کے ساتھ، کس کرب کے ساتھ، کس قرن کے ساتھ آپ نے جیے، صحابہ کا طریقہ کار کیا تھا، معلوم نہیں. مجھے آپ بتاؤ، ہمارے جو بچے اسکولوں میں آج پڑھتے ہیں، پہلی سے لے کر میٹرک تک جب وہ پاس ہوتا ہے، روزانہ اسکول جب جاتے وقت پیٹھ کے اوپر جو بیگ لے کر جاتا ہے اسکول کا، پہلی سے لے کر 10ویں تک اور اس کے بعد بھی اگر وہ بی.کام یا کچھ بھی کر لیتا ہے، پورے کتابوں کا اگر وزن کیا جائے، 10 سال کا، 12 سال کا، 15 سال کا اگر وزن کیا جائے تو بغیر مبالغے کے کہہ رہا ہوں کہ وہ ساری کتابیں جو اس نے 10-15 سالوں میں پڑھا ہے، اگر اس کو وزن کیا جائے تو منو وزن ہو جائے گا، منو وزن ہو جائے گا. یہ 12-15 سالوں میں جتنی کتابیں سیلیبس کی اس بچے نے پڑھا ہے، اگر اس کا وزن کیا جائے منو وزن ہو جائے گا. لیکن اگر اسی بچے سے پوچھا جائے کہ بیٹا بتاؤ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی کون سی ایک مکمل کتاب آپ نے پڑھی ہے، کوئی ایک بچہ ملے گا، ایک بچہ کوئی ملے گا جس نے منو کتابیں سیلیبس کی پڑھ لی ہے، ایک کتاب اپنے پیغمبر کی سیرت کی پڑھی ہو، بتا دے؟ نہیں ملے گا، نہیں ملے گا. بہت درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہمارے بچے جو بہت اچھے گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ بچوں کو اپنے نبی کی پوری سیرت واقف نہیں ہے، وہ لوگ جانتے نہیں ہیں. ایک کالج کے بچے سے پوچھا گیا بیٹا بتاؤ آپ کے پیغمبر کا نام کیا ہے، آپ کے پیغمبر کا نام کیا ہے؟ جھجکا تھوڑا سا، سر کھجایا اور اس کے بعد کہنے لگا کہ ہمارے پیغمبر کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حال ہے، یہ حال ہے ہمارا.
اس کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ درود شریف ہے. اس کے سامنے پھر کلمہ پڑھا گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو جب اس نے محمد کا لفظ یہاں سنا تو پھر اس کو ذہن میں آیا، ہاں نہیں یہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے ہمارے پیغمبر. یہ حال ہے امت کا، مجموعی حال یہ ہے. ہم جو ہیں اپنے نبی کی تعلیمات سے واقف نہیں ہیں. مشنری اسکول میں داخل کر رہے ہیں جہاں شرک کی تعلیم دی جاتی ہے. اور اب تو مشنری اسکول کی بھی تخصیص نہیں ہے. ہمارے یہاں کے جو گورنمنٹ اسکول ہے اسکولز ہیں وہاں پر بھی بچوں کو شرک کی تعلیم دی جاتی ہے. ہاتھ جوڑنا سکھایا جاتا ہے، وندے ماترم کہیں پر کہلوائے جاتے ہیں. بہت سارے یہ اسکول نہیں ہے. ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، کوئی بھی عالم دین آپ کو تعلیم کے خلاف نہیں ملے گا. لیکن جو حال ہے، جو اوور آل مجموعی صورت حال ہے، اس کی بنیاد پر کوئی جھجک نہیں ہے یہ بات کہنے میں کہ یہ اسکول نہیں، سلاٹر ہاؤسز ہیں ہمارے بچوں کے ایمان کے، ذبح خانے ہیں بچوں کے ایمان کے. یہی وہ صورت حال تھی جس کو دیکھ کر اکبر مرحوم نے کہا تھا فرعون کے بارے میں. کیا کہا تھا معلوم ہے فرعون نے کیا کیا تھا؟ اس نے خواب دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا ہوگا اور آگے چل کر وہ میری بادشاہت کے لیے خطرہ بن جائے گا. خواب کی تعبیر معلوم ہوئی کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا تو اس نے ایک آرڈیننس پاس کر دیا. کیا آرڈیننس پاس کیا؟ کہ آج کے بعد بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوگا پیدا ہوتے ہی اس کو ختم کر دیا جائے گا، اگر لڑکی پیدا ہوگی چھوڑ دیا جائے گا. اس نے اپنی بادشاہت بچانے کے لیے یہ کام کیا. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. آج ہمارے بچے کالجز کے اندر، اسکولز کے اندر جو سلیبس ان کو پڑھایا جا رہا ہے، جو تعلیم ان کو دی جا رہی ہے سیکولرزم کے نام پر اور جو ہے رواداری کے نام پر، وہ سراسر یا تقریباً یا زیادہ تر اس کا حصہ وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہوتا ہے. تعلیم سے ہم روک نہیں رہے ہیں، لیکن کم سے کم بچوں کی دینی تربیت، سیرت سے واقفیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم امتی ہیں اس کا علم اس کو ہو. یہ تعلیم کہاں ہے؟ اس کا اہتمام کہاں ہے؟ مکاتب کا ایک رسم بنا دیا گیا ہے، بس مختصر وہی پڑھا رہے ہیں. ہمارے بچوں کی دینی تعلیم کا آج نظم کتنا ہے؟ بہت ہو گیا تو ہم جو ہے اس کو 10 سورہ یاد کرا دیتے ہیں، نماز پڑھنے کا تھوڑا سا طریقہ آ جائے، تشہد اور درود شریف اور دعائیں معصورہ آ جائیں، قنوت نازلہ آ جائیں، بس ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہو گیا. اس کے بعد چھٹی، اور اس کے بعد ہم غیروں کے حوالے کر دیتے، لو بھئی یہ ہمارا پروڈکٹ ہے، آپ اس کو اپنے سانچے میں ڈالو. کیسے مسلمان ہیں؟ کیسے اللہ کے رسول کے امتی ہے؟ کیا آپ کی تعلیمات تھی؟ کیسے آپ کی تعلیمات کو دیکھ کر اسلام کے اندر، دنیا کے اندر لوگ داخل ہوئے ہیں؟ کیا اس ملک کی تاریخ سے آپ واقف نہیں ہیں؟ یہاں کون تلوار لے کر آیا تھا؟ یہاں پر اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ کیا بنا تھا؟ وہی تو لوگ تھے جو اللہ کے رسول کی سیرت کو اپنی زندگی کے اندر اتارے ہوئے تھے. وہ لوگ تجارت کی غرض سے یہاں پر آئے تھے اور ان کی زندگیوں کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے آج ہمیں معلوم نہیں. دنیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بایوگرافی اور آپ کی سیرت کے اوپر جو ہے تحقیقیں کر رہی ہیں، اس کو پڑھ رہی ہیں، اور نہیں پڑھ رہا ہے تو مسلمان. آپ کو رحمت للعالمین بنایا گیا. ہم بارہا بولتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ رحمت للعالمین ہیں، لیکن کبھی ہم نے غور کیا کہ آپ رحمت للعالمین پوری کائنات کے لیے کیسے ہیں؟ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے. آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنایا گیا. یہ لفظ، یہ دعویٰ کوئی معمولی دعویٰ نہیں ہے، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے اور یہ بالکل سچا دعویٰ ہے. دنیا کی پوری تاریخ آپ دیکھ لیجئے،
ہزاروں اور لاکھوں انبیاء آئیں، لیکن کسی نبی کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، لیکن میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اس کے بہت سارے پہلو ہیں، وقت مختصر ہیں، اس لیے میں مختصر آپ کو بتاؤں کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ساری وجوہات جس کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں وہ رحمتیں کون سی ہیں، ہمیں اس کا علم۔ آپ کی رحمت کے جو مختصر پہلو ہیں، سب سے بڑا پہلو جس کے اوپر میں نے اتنی دیر سے بات کی ہے، وحدت الہی کا توحید انسانیت کے اوپر آپ یقین مانیے کہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے انہوں نے بھی توحید کی دعوت دی، لیکن مجموعی طور پر حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء گزرے ان کی امتوں کے اندر شرک کا ایک رجحان باقی رہا، بلکہ وہ مذاہب جن کی بنیاد توحید پر قائم کی گئی تھی وہ بھی شرک کے اندر مبتلا ہوئے۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کس بات کی تعلیم لے کر آئے؟ اللہ کی وحدانیت ہی کی تو تعلیم لائے تھے، لیکن کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ یہودی بھی خود حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں؟ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس بات کی تعلیم لے کر آئے تھے؟ لیکن ان کی قوم نے، ان کی امت نے خود انہی کو اللہ کا بیٹا اور معبود بنا لیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو توحید کا پیغام انسانیت کو دیا، اس کی وجہ سے ساری جو ہے امتیازات، سارے فرق ختم ہو گئے۔ انسان جو اپنے کو کمزور سمجھتا تھا وہ بھی اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنے لگا۔ ایک اللہ ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، کسی کے اندر تقدس نہیں ہے، کوئی کسی کی حاجت پوری کرنے والا نہیں ہے، کوئی کسی کے سوال کو پورا کرنے والا نہیں ہے، ساری پیشانیاں بس ایک کے سامنے جھکے گی اور وہ ہے اللہ۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اور رحمت ہے جو آپ کی شکل میں اس انسانیت کو قیامت تک کے لیے ملی۔ اور دوسری آپ کی رحمت وحدت انسانیت۔ پوری دنیا کی تاریخ آپ پڑھ لیجیے، آپ پوری تاریخ یہودیوں کے اندر جو ہے، جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، ان کو جو ہے تو بہت مقدس سمجھا جاتا ہے۔ آج بھی وہ لوگ جو لوگ نسلی طور پر یہودی پیدا ہوتے ہیں اسی کو بنی اسرائیل تسلیم کرتے ہیں۔ کوئی اگر قبول کرنا چاہے یہودیت، آپ کو کہیں پوری دنیا میں کہیں ان کے جو ہے مبلغ نہیں ملیں گے۔ جو یہودی پیدا ہوگا بس وہی یہودی ہے۔ ہمارے پاس جیسے کسی نے اسلام قبول کر لیا مسلمان، ان کے یہاں نہیں، نسلی امتیاز۔ اور ہمارے ملک کے اندر تو آپ جانتے ہیں کیا حال، کیسا عقیدہ ہے کہ بھائی جو خدا کے سر سے پیدا ہوا وہ بہت معظم ہے، جو اس کی ران سے پیدا ہوا وہ تھوڑا اور کم، اور اس کے بعد جو اس کے پیر سے پیدا ہوا وہ ایک دم ذلیل۔ کیا ہے؟ مجموعی طور پر، اجتماعی طور پر کسی قوم کو شودر کے نام پر جس طرح ذلیل ہندوستان میں کیا گیا، پوری انسانی تاریخ میں اجتماعی ظلم کی ایسی مثال نہیں ملتی۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا جو رحمت بن کر آئے، اسی رحمت کا نتیجہ تھا۔ آپ نے فرمایا سنو، تمہارا اللہ ایک ہے، تمہاری کتاب ایک ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لاسود علی ابیض الا بالتقوی۔ کسی عربی کو عجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی امتیاز نہیں ہے، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ سارے امتیازات ختم ہو گئے۔ اسلام جب یہاں آیا تو کیسے داخل ہوئے لوگ؟ اسی امتیاز کو دیکھ کر تو داخل ہوئے، اور آج ہم اس سے واقف نہیں ہیں۔ وقت ہو چلا ہے، میں آپ سے ایک ہی درخواست کروں گا کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آتا ہے، جلسے جلوس ہوتے ہیں، ہونا چاہیے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلتیں بیان کی جاتی ہے، آپ کی سیرت بھی بیان کی جاتی ہے۔ لیکن سیرت جاننے کا وہ ایک ہی تو پہلو نہیں ہے کہ آپ صرف اللہ کے رسول کی فضیلتوں کو جان لے، اچھی بات ہے، لیکن ایک دوسرے پہلو سے سیرت کا مطالعہ کیجئے۔ کیا کریں گے؟ آپ تاجر ہیں تو آپ اس بات کی کوشش کریں
کہ آپ یہ جانیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں تجارت کی ہے، آپ نے کن اصولوں پر تجارت کی تھی، آپ بحیثیت تاجر کیسے تھے، اس اعتبار سے آپ مطالعہ کریں۔ آپ اگر شوہر ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ خدیجہ کے، عائشہ کے، ام سلمہ کے، سودا کے اور زینب کے اور حفصہ کے شوہر کیسے تھے، آپ دیکھیں اس پہلو سے۔ اگر آپ باپ ہے تو آپ قاسم کے، حضرت فاطمہ کے، رقیہ کے، زینب کے، ام کلثوم کے والد کی زندگی کا مطالعہ کیجئے۔ آپ اگر پولیٹیشین ہیں، سیاست داں ہیں، تو آپ دیکھیں کہ مدینے کی ریاست کے جو والد تھے اور جنہوں نے مدینے کی ریاست کو قائم کیا تھا، ان کا طریقہ سیاست کیا تھا۔ سیرت یہ ہے، صرف فضائل جاننے بہت اچھی بات ہے، لیکن جب تک میں اور آپ اپنے نبی کی زندگی کو عملی طور پر اپنی زندگی میں نہیں اتاریں گے، اس وقت تک کچھ حاصل نہیں ہے۔ یہ جو پستی ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو زوال ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری بچیاں جو غیروں کے ساتھ شرک کرنے پر تیار ہیں، اللہ اکبر، یہ سارا نتیجہ ہے میرے اور آپ کے اپنے نبی سے دور ہونے کا، اپنے نبی سے دور ہونے کا۔ آخری میں قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ نے قسم کھا کر کہا ہے۔ کیا ضرورت ہے اللہ کو قسم کھانے کی؟ کہ اگر اللہ بغیر قسم کے کوئی بات کہہ دے تو وہ صحیح نہیں ہوگی؟ لیکن اللہ نے قسم کھا کر کہا، کیا کہا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ قسم ہے تیرے پروردگار کی، تیرے رب کی ہے پیغمبر، کہ وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک اپنی اندرونی زندگی کے اندر، جب تک اپنے معاملات کے اندر، جب تک اپنی پوری جو ہے سماجی اور معاشرتی اور سیاسی اور ہر اعتبار کی زندگی کے اندر آپ کے نمونے اور آپ کے فیصلے کے اوپر وہ تیار نہیں ہو جائیں گے۔ اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے۔ تو خدا را یہ موسم ہے، میرے اور آپ کے آقا کی ولادت اس مہینے میں ہوئی ہے۔ آج ہم آپ سے اپنے تعلق کی تجدید کریں، اور تجدید اس شکل میں ہو کہ ہم جس فیلڈ سے بھی ہو، اس فیلڈ کے اعتبار سے میرے اور آپ کے آقا کی کیا رہنمائی ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ اپنے بچوں کو زیادہ ضرورت ہے، اس وقت بچوں کو زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ان کو اللہ کے رسول کی سیرت سے واقف کرائیں، سیرت کی کتابیں ان کو دیجئے، سیرت کے مختلف نمونوں سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے اوپر ہم عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم جو ہے اپنی زندگی میں اپنے گھر کے اندر مدنی زندگی کا ایک نمونہ اپنے طور پر کھڑے کر کے بتائیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی مجھے، آپ کو اور پوری قوم کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔